بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مورخہ 10 مارچ سن 2000 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر الملحمۃ العظمیٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ فقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الزخرف، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج مجھے کچھ تو اپنے گزشتہ خطاب جمعہ میں جو کچھ خلا رہ گئے تھے انہیں پر کرنا ہے، اور جو مضمون اس خطاب میں جاری تھا سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا مستقبل، اور اس کے ضمن میں الملحمۃ العظمیٰ، تو میں یہ چاہتا ہوں آج کہ یہ جو تصادم ہونے والا ہے جس میں اصل فریق ہوں گے مسلمان اور یہودی، لیکن یہودیوں کے اعلی کار ہوں گے عیسائی، اس کا جو بالآخر انجام ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کر دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہودیوں کے بارے میں، یہ لفظ یہودی ہمارے ہاں بطور گالی استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایک عظیم قوم تھی، ایک عظیم امت تھی، لیکن ان کا پس منظر کیا ہے، یہ کون ہے، ان کی نفسیات، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور انہیں سب سے زیادہ نفرت اور دشمنی کس سے ہے۔ ان 6 امور پر میں نے کسی قدر گفتگو کی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، بنو اسرائیل۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ عبرانی میں اسرائیل وہی معنی رکھتا ہے جو عربی میں عبداللہ، اسر اسیر، اسیر کہتے ہیں کوئی بندھا ہوا، اور ایل عبرانی میں اللہ کے لیے، اسرائیل یعنی ایل کا بندہ، عبداللہ۔ پھر یہ کہ ان کی تاریخ جو ہے ابتدائی کوئی 500 برس تک تو یہ صرف ایک قوم کی حیثیت سے تھے، ابھی ان کی حیثیت امت مسلمہ کی نہیں ہوئی تھی۔ امت مسلمہ کی حیثیت ان کی ہوئی ہے جب انہیں تورات عطا ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 1400 قبل مسیح میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو بنی اسرائیل ایک یوں سمجھیے کہ انتہائی مظلومیت اور غلامی کے پھندوں میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں نکال کر آئے ہیں اور صحرائے سینا میں کوہ طور پر پھر گئے ہیں، 40 دن کا چلہ انہوں نے وہاں کاٹا ہے، پھر انہیں تورات عطا کی گئی ہے۔ وہ نقطۂ آغاز ہے ان کی تاریخ کا بحیثیت امت مسلمہ۔ اس کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، یہ 2000 برس تک ان کو حیثیت حاصل تھی امت مسلمہ کی،
اور یہ بڑی طویل مدت ہے. ہماری تاریخ ابھی 15ویں صدی میں داخل ہوئی ہے. انہیں 2000 برس تک یہ حیثیت حاصل نہیں. 3 کتابیں دی گئیں. اگرچہ ہماری ایک کتاب اللہ کے فضل و کرم سے ان تینوں پر کیا بہت سو اور مزید بھی ہو تو ان پر بھاری ہے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی کاملیت کے اعتبار سے. لیکن بہرحال سادات کا اپنا ایک مقام ہے. سینکڑوں نبی ان میں مبعوث ہوئے ہیں. اس کی جو ذہنیت ہے جو اس قوم کی پروان چڑھ گئی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ آدھی بات تو صحیح ہے، اس میں آدھی غلط ہے. وہ ذہنیت یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. ہم پوری دنیا پر، پوری نوع انسانی پر فضیلت رکھتے ہیں. یہ بات ایک حد تک صحیح ہے. اللہ نے واقعتاً انہیں فضیلت دی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین. یوں سمجھیے کہ یہ مضمون ویسے تو 2 مرتبہ تو بیان ہی انہیں الفاظ میں پورا بقرہ میں آیا، اس کے علاوہ بھی 3 اور مقامات پر آیا ہے کہ تمام جہان والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی. لیکن یہ حیثیت ان کی تھی، اب نہیں ہے. اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ کے دین پر کاربند رہے، اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی کرتے رہے، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی، تو یہی چہیتے تھے، یہی لاڈلے تھے، یہی امت مرحومہ تھے، یہی امت مسلمہ تھے. لہذا یہ اللہ کے پسندیدہ بھی تھے، چہیتے بھی تھے، انہیں اللہ نے عصمت بھی دی تھی. لیکن پھر ان کے غلط اعمال کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا گیا. اب وہ حیثیت انہیں حاصل نہیں. لیکن ان کے ذہن میں ابھی تک وہ خناس موجود ہے. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیتے ہیں. یہ ایک احساس ایسا ہوتا ہے کسی قوم کے افراد میں، اگر بچپن ہی سے یہ بات رہ جائے تو اس کے اندر ایک حوصلہ، ایک امنگ، ایک عزم. جیسے کہ جرمن قوم جو ہے اس کو بھی ایک نشہ پلایا گیا تھا کہ ہم تو اسپیشل، جو ہماری قومیت ہے، وی آر اے سپیریئر ریس. ہٹلر نے وہ ایسا نشہ پلایا ہے انہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر کتنی قوت پیدا ہو گئی. تو یہ جو نشہ ہوتا ہے، یہ نشہ کے اندر بھی آدمی بہت کچھ کام کر گزرتا ہے. اس حوالے سے یہ ان کے اندر جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر عزیمت ہے، ہمت ہے، امنگ ہے، مقاومت ہے. چنانچہ تاریخ میں جو ان پر 4 دور آ چکے ہیں ان میں انتہائی سخت ادوار سے یہ گزرے ہیں. بری طرح ان کا تہس نہس کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بہت جلد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ. تو یہ کیفیت جو ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے ریجوینیشن اور دوبارہ ایک طرح سے کھڑے ہو جانا، یہ ان کی صلاحیت ہے. اور یہ اس کا بالکل واقعہ یہ ہے کہ صحیح مثال ہے کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. تو وہ جو ہے دوبارہ اس کے اندر جو ہے ان کے اندر. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور فطانت بہت دی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ یہ ذہانت اور فطانت جو ہے، جیسا کہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، کبھی یہی ذہانت اور فطانت کسی انسان کو سیدھے راستے پر، خیر کے راستے پر چلانے میں ممید ہوتی ہے. وہ لوگوں پر سبقت لے جاتا ہے جب خیر کی طرف رخ کرتا ہے، جو زیادہ ذہین ہے، زیادہ فطین ہے. لیکن کبھی یہی ذہانت اور فطانت ایول جینیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے. پھر بدی اور برائی اور سازش، اس کے لیے وہی ذہانت اور فطانت استعمال ہوتی ہے. تو ان کا جو یہ دوسرا دور ہے مغضوب علیہم ہو جانے کا دور، اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک سازشی ہونے کا تعلق ہے، ویسے یہ کہ سائنسدان ان میں بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے، فلسفی ان میں بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ذہانت اور فطانت کا ایک مطلب یہ بھی تھا. لیکن یہ کہ سازشی ذہن ان کا جو ہے وہ بھی بہت ہی مؤثر ہے. ان کا سازش کرنے کی صلاحیت ان میں بدل جائے عتم موجود ہے. تو پہلا خیال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا آدھا صحیح ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن اس کا آدھا حصہ غلط ہے. اب وہ پوزیشن ان کی نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے. فلما یعذبکم بذنوبکم، ایسا ہی تمہارا خیال ہے کہ تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ یہ نبوکدنضر کو ہاتھوں پٹوایا، کبھی اسیرینز کے ہاتھوں پٹوایا، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں تمہاری برکت بنی، کبھی رومیوں نے تمہیں کچلا مسئلہ. اس صدی میں جو ہے ہٹلر نے، جرمنوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تو تازہ ترین واقعہ ہے. یہ تو تمہارا تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے انسان ہو جیسے اللہ نے اور انسان پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا مقام اور کسی کی عظمت، کسی کی فضیلت اس کے ایمان اور عمل صالح کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. کسی نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے معاذ اللہ. اب اسی میں ان کے ساتھ 2 چیزیں اور ان کی ذہنیت میں پیوست ہو گئی ہیں. ایک یہ کہ مکمل انسان صرف ہم ہیں، باقی انسان جو ہیں وہ تو انسان نما حیوان ہے. اور نمبر 2، جیسے حیوانات کو استعمال کرنا
یہ انسانوں کا حق ہے، بیل کو ہل میں جوت لیں، رہٹ میں جوت لیں، جو بھی چاہیں کریں۔ اسی طریقے سے ہمارا حق ہے کہ ہم باقی انسانوں کو استعمال کریں، استحصال کریں، ان کا خون چوسیں، بائی ہوک اور بائی کروک، جائز یا ناجائز کسی بھی راستے سے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ دونوں خیال ان کے وہ ہیں کہ جن کی تائید نہ تو تورات سے ہوتی ہے، کوئی ثبوت تورات میں موجود نہیں، قرآن نے تو نفی کی ہے، بل انتم بشر ممن خلق، جیسے اور انسان ہے ویسے تم انسان ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بقیہ انسان جینٹائلز اور گوئمز جو ہیں وہ حیوانات ہیں، اصلاً تو حیوان ہے، بس صرف شکل میں انسان نظر آتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ لیکن یہ نظریہ جو ہے، دونوں نظریے ان میں جو پختہ ہوئے وہ تالمود کے ذریعے سے ہوئے۔ ان کی جو اصل کتاب ہے جس پر ان کا عمل ہے، یوں سمجھیے ان کی فقہ اور ان کے لائحہ عمل جو ہے ان کا، اور ان کے اس وقت کے جو عقائد ہیں ان کا جو مستند بننا، اسے تالمود کہتے ہیں۔ یہ تالمود جو ہے یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، یہ تورات میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ ان کے ربائس جو ہیں بعد میں انہوں نے جو فیصلے کیے، جو بھی جیسے کہ اب عیسائیوں میں پوپ جو فیصلے کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ فیصلے مرتب ہو کر وہ تالمود ہے۔ یہ سارا تالمودی ذہن ہے جو ان کے اندر اس حوالے سے ہے کہ ہم صرف انسان ہیں، باقی جو ہے انسان وہ حیوانات ہیں، ان کا خون چوسنا بائی ہوک اور بائی کروک ہمارا حق ہے۔ تو یہ تو ایک مضمون تھا جس میں کچھ خلا رہ گئے تھے جنہیں میں نے اس وقت پر کیا ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کی تاریخ جو ہے اس میں بہت گہری مشابہت ہے۔ حدیث میں نے بہت دفعہ سنائی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جیسے بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے کہ جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دو عروج، دو سوال۔ یہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے حضور پر، اس وقت یہ چار دور ان پر گزر چکے تھے۔ پہلے دور عروج کا جو کلائمیکس ہے، جو اس کی چوٹی ہے، وہ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت ہے۔ پھر کئی صدیوں پر جو ان کا زوال ہے مسلسل، اس کا جو یوں سمجھیے کہ لوئسٹ ایب ہے، زوال کی جو انتہا ہے، وہ پہلے اسیرینز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کا خاتمہ، اور پھر نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں یہودا جو دوسری حکومت تھی اس کا بھی خاتمہ، اور یہ کہ لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹو بنا کر لے گیا، اور یہ کہ ان کا ہیکل مقدس جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اسے مسمار کر دیا، پورا یروشلم برباد کر دیا، کوئی دو اینٹیں بھی سالی نہیں چھوڑی۔ لیکن اس کے بعد پھر ری جنریشن ان میں ہوئی، دوبارہ ایک احیاء ہوا، پھر ان کے اندر نیکی کی ایک دعوت اٹھی، دعوت توبہ، اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ منادی انہوں نے کی، توبہ کی، پھر ان کے اندر ایمان عمل صالح کی ہے، اس کی روح پیدا ہوئی، تو پھر اللہ نے عروج انہیں دیا۔ پھر ان کا جو سیکنڈ عروج ہے، سیکنڈ رائز، اس کا جو ہے کلائمیکس وہ ہے مکابی پاور، جو اپنے زمینی حدود میں تو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زیادہ بڑی تھی، اگرچہ حضرت سلیمان کی سلطنت بالکل اور قسم کی تھی، ان میں تو جنوں پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی، انہیں ہوا پر بھی حکومت حاصل تھی، تو وہ حکومت تو کسی اور کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک زمینی جو رقبہ تھا تو مکابی پاور جو ہے وہ زیادہ بڑی تھی بنسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی۔ لیکن پھر ان کے اوپر زوال آیا، پھر ان کے اندر بد عملی پیدا ہوئی، عقیدے گھڑ لیے گئے، بس ایک زوم باقی رہ گیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے۔ پھر زوال آیا، پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹے سکندر، اور سکندر کا پھر جو دوسرا جو اس کا یوں سمجھیے کہ اس کے بعد سیلیوکس اس کے جنرل میں سے جو آیا ہے، سیلوسڈ دور کہلاتا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد رومنس کے ہاتھوں پٹتے رہے، انہی کی حکومت تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کا لوئسٹ اب آیا سن 70 عیسوی میں، جبکہ ٹائٹس رومی نے پھر یروشلم پر حملہ کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ سیکنڈ ٹیمپل جو بنا لیا گیا تھا دوبارہ، سیکنڈ رائز جب ہوا تو انہوں نے وہ اپنا جو ہیکل سلیمانی اسے دوبارہ تعمیر کر لیا تھا، اسے وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے بھی گرا دیا گیا، وہ اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ سن 70 سے 2000 تک یہ سمجھیے 1930 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے۔ یہ وہ تھی کیفیت جو کہ حضور کے بعثت کے دور سے چل رہی تھی۔ دو عروج دو زوال، ہمارے بھی دو عروج اور دو زوال آئے۔ پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، اور اس کی انتہا جو ہے وہ بنو عباس کا جو ازری عہد ہے، ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور، عظمت کے اعتبار سے وہ ہمارا دنیاوی اعتبار سے عظمت کی انتہا ہے۔ پھر زوال آیا، وہاں ایسیرینز کے ہاتھوں آیا تھا، یہاں صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، وہاں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں آیا تھا، یہاں ہلاکو اور تاتاریوں کے ہاتھوں آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔
لیکن پھر ایک احیاء ہوا، لیکن اب یہ احیاء جو ہے یہ اربوں میں نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی جن کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے، انہی کے مختلف قبیلوں سے عظیم سلطنتیں وجود میں آئیں، ترکان تیموری کی ہندوستان میں، ترکان صفوی کی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی تو پھر گریٹ آٹومان امپائر 400 برس تک جو ہے وہ دنیا کی عظیم ترین سلطنت رہی، لیکن پھر زوال آیا۔ اس زوال کا آغاز ہو گیا تھا اسپین کے خاتمے سے، لیکن یہ کئی 100 برس اس میں لگے ہیں، ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ملت اسلامیہ امت محمد لوئسٹ ایب پر آ چکی ہے۔ دنیا میں کوئی آزاد مسلمان ملک نہیں رہا تھا سوائے نجد کا علاقہ، جس میں تیل اس وقت تک نکلا نہیں تھا، اس لیے وہ آزاد تھا۔ اگر تیل کہیں ہو چکا ہوتا دریافت تو سب سے بڑی تو وہاں پر جو ہے پنجے گڑے ہوتے، لیکن دنیا پورا عالم اسلام جو ہے وہ کولونیل پاورز کا غلام ہو کر رہ گیا۔ یہ لوئسٹ ایب پر ہم پہنچے ہیں۔ اب اس کے بعد سے ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے جو دونوں کی ہے، لیکن میں اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ یہ تو میں نے مشابہت آپ کے سامنے بیان کی ہے ان دونوں امتوں کی، 2 عروج 2 سوال، ان میں کچھ فرق بھی ہے۔ 4 امور نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کی تاریخ میں فرق ہے۔ پہلا یہ کہ ان کی تاریخ میں انقلاب کی تکمیل اور اسلامی ریاست کا قیام حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں ہو سکا، ان کے انتقال کے بعد ہوا، اور وہ بھی ایک حکومت نہیں 12 حکومتیں انہوں نے بنا لی۔ لہذا ان کا جو دور خلافت راشدہ ہے وہ حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد شروع ہوا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت، یہ گویا کہ ان کا دور خلافت راشدہ ہے، لیکن ان کے رسول اور اس خلافت راشدہ میں 300 سال کا فصل ہے، جبکہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے دست مبارک سے، حضور ہی کی محنت اور جد و جہد سے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کی قربانیوں سے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی کوششوں سے حضور کی زندگی ہے مجال حق و ذاق الباطل، انقلاب مکمل ہوا اور پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گئے، اور خلافت راشدہ بھی متصل ہے، کوئی فصل نہیں ہے، پھر تو وہ گاڑی جو چلی ہے آگے، تو پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور یہ نوٹ کیجیے وہاں بھی 3 ہی کو میں گن رہا ہوں خلفائے راشدین میں سے، طالوت، داؤد، سلیمان علیہ السلام، یہاں بھی 3 ہی ہیں اصل میں۔ حضرت علی خلیفہ راشد ہے، لیکن حضرت علی کے دور میں وہی حادثہ ہو گیا تھا کہ جو اس سے پہلے حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ہوا تھا کہ وہ پوری مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک اسرائیل، ایک یہودا۔ اسی طرح حضرت علی کے عہد خلافت میں بھی پورے عالم اسلام پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہو سکی، شام اور مصر علیحدہ رہے، تقسیم ہو گئے۔ بہرحال ہمارا خلافت راشدہ کا دور جو وہ ساتھ ساتھ چلا ہے، یہ فرق ہے بہت بڑا ہمارے اور سابقہ امت مسلمہ میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ تو چونکہ ایک نسل پر مشتمل امت تھی، لہذا احیاء بھی ہوا تو اسی نسل میں ہوا۔ دوسرا دور بھی جو آیا ان کے عروج کا، وہی یہودی، انہی کے اندر پھر اصلاح ہوئی، اور وہ دعوت اور منادی توبہ کی حضرت عزیر نے بلند کی، اور ان کے اندر دوبارہ ریجنریشن، ریوائول، ریجوینیشن، جو بھی آپ کہیں، ایمان کا احیاء ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہیں پھر دوبارہ یہاں یہ شکل نہیں، کیونکہ یہ ملٹی ریشیل، ملٹی نیشنل امت ہے۔ اس امت کا نیوکلیس تو ہے بنی اسماعیل، یعنی عرب کے لوگ، اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہی میں سے خود حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیوکلیس ہے۔ لیکن جیسے ایٹم کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ ایک نیوکلیس ہے، اور پھر الیکٹرانز جو ہیں وہ اب مختلف ایٹمز کے اندر کتنے الیکٹرانز ہیں، ان کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس نیوکلیس میں تو عرب ہے، پھر اس کے بعد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، بربر آ گئے، ترک آ گئے، ہندی آ گئے، یہ گویا کہ الیکٹرانز ہیں، اسٹرکچر ہے اس امت کا۔ اس حوالے سے جو ریجنریشن ہوئی ہے، احیاء ہوا ہے، وہ عربوں میں نہیں ہوا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یہ سورہ محمد میں پہلے ہی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ لہذا یہ عجیب ہوا ہے تاریخ کے اندر، شاید اس کا کوئی اور پیرلل نہیں ہے کہ کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں، پھر وہ تاتاری ایمان لے آئے، اور انہی کے مختلف جو ٹرائبز تھے، قبیلے تھے، انہی کے ذریعے سے اسلام کا دور عروج جو ہے، دوسرا دور عروج شروع ہوا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے یہ حضرت یافس کی اولاد ہے، جبکہ یہ سیمیٹکس جو ہے یہ حضرت سام کی اولاد ہے۔ سیمیٹکس اسی لیے کہلاتے ہیں، گویا کہ جو امیین ہیں، جو نیوکلیس ہے اس امت کا، وہ سیمیٹک ہے، سامی النسل ہے، اور یہ جو تھے یہ ہے یافس حضرت نوح علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں۔ تو
تو یہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک نسل سے امت مسلمہ کی قیادت دوسری نسل کو منتقل ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرا دور عروج شروع ہوا ہے، اس میں یہ سابقہ امت ہم سے ذرا آگے چلی گئی ہے۔ جیسے کہ دوڑ ہو رہی ہو تو کچھ کوئی شخص پہلے ہی سے آگے کھڑا ہوا ہو، وہ دوڑے گا، تو اس وقت مقابلہ جو ہے ذرا ان ایکول اس اعتبار سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تیسرا عروج جو ان کا ہے، اس کو اگر سنوار ذہن میں رکھیں گے تو انہوں نے جو بینکنگ کا نظام یورپ میں قائم کیا پچھلے کوئی 300 برس ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے پورے یورپ کی قوتوں کو انہوں نے اپنے شکنجے میں کس لیا۔ پھر انہی بینکرز نے، یہ ایلڈرز آف دی زائن، یہ بینکرز تھے سب کے سب، جنہوں نے جمع ہو کر سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر بیسل کے اندر جمع ہوئے، اور تھیوڈور ہلز جو ہے اس نے پھر وہ ان کو جمع کیا، زائنسٹ موومنٹ شروع کی اور اس کے پروٹوکولز بنے۔ یہ ہے 1897 کی بات۔ 20 برس کے بعد انہوں نے برطانیہ، جو اس وقت کی گریٹسٹ امپائر تھی، دنیا کی عظیم ترین مملکت تھی، جس پر کہا جاتا تھا کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تمام بر اعظم جو اس وقت تک کے تھے ان میں پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، امریکہ پر بھی سلطنت برطانیہ جو ہے امریکہ پر بھی اس کا قبضہ تھا، تو اس کے بعد جو ہے ان کی فریڈم وار ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ایک قوت تھی، اس کے ذریعے سے جو بھی ہم پر مسلمانوں پر پھر عذاب آیا ہے، لیکن اسی کے ہاتھوں پھر ان کو وہ بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہ حق حاصل ہوا کہ یہ فلسطین میں جائیداد خرید سکتے ہیں، سیٹل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ ذرا بدلا ہے۔ اس صدی کے درمیان میں آ کر آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ کی قیادت چینج ہو گئی، شفٹ ہو گئی، برطانیہ کی بجائے امریکہ کے پاس چلی گئی۔ اب جو فرنگ کا جو ہیڈ ہے وہ در حقیقت امریکہ ہے۔ اب وہ تو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، یونیپولر ورلڈ ہو چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا۔ 1967 کی جنگ میں انہوں نے قبضے کر لیے، یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوبارہ یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں نکلا تھا، یہ سن 1099 میں، اور 88 برس بعد 1187 عیسوی میں یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں واپس لیا تھا۔ اربوں میں دم نہیں تھا کہ واپس لے سکتے۔ یہی حال اب ہے، اربوں نے کھویا ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ ان کے واپس لینے کا کوئی امکان اربوں کی حد تک نظر نہیں آتا کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسے واپس لے سکیں گے۔ واپس وہ آنا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال 1998 میں میں نے ایک تقریر سنی تھی، ہمارا جو ٹینا ہے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ، وہاں ہم نے ایک پروگرام میں ایک عیسائی پروفیسر کو بلایا تھا، ایک یہودی کو۔ یہودی پروفیسر وشوگراڈ، وہ وہاں کا پروفیسر ایمیریٹس ہے اس وقت ایک یونیورسٹی کا، یعنی جو ریٹائر ہوتے ہیں، بہت بزرگ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ایک اعزازی پوسٹ ملتی ہے۔ اس نے 2 باتیں بڑی عجیب کہی تھی اور میں حیران رہ گیا تھا۔ پہلی بات تو اس نے کہی کہ اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ جیوز۔ اب وہ جیو ہونے کا تو اس نے اپنا جو ہے وہ رکھ لیا کہ اسلام جو ہے وہ بہترین مذہب ہے پوری نوع انسانی کے لیے سوائے یہود کے۔ اب یہودی ہے تو اپنے آپ کو تو اس نے ایگزم کیا، لیکن گویا کہ عیسائیت پر اسلام کی برتری سے تسلیم کر لی۔ امریکہ میں فار دی ہول آف ہیومینٹی اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ جیوز۔ نمبر 2 اس نے یہ کہا کہ زائنزم کو تو اصل تقویت جو دے رہے ہیں وہ امریکہ کے عیسائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی میں حیران ہوا۔ غالباً وہ یہودیوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو زائنسٹ نہیں ہے۔ یہودیوں میں ایک طبقہ ہے جو زائنسٹ نہیں ہے، اینٹی زائنسٹ ہے یہودیوں کے اندر، اور زیادہ تر پریکٹسنگ یہودی اسی نوعیت کے تھے، اب رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ زائنزم کو تو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ امریکہ کے عیسائیوں سے مل رہی ہے۔ تو میں اس سے واقف نہیں تھا۔ حال ہی میں جیسا کہ میں نے شاید 2 جمعے پہلے تذکرہ کیا تھا، ایک علامہ صفو الحوالی ہیں عرب کے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب مجھے حال ہی میں ملی ہے، ہم اسے شائع کریں گے بھی ساتھ میں سلسلے وار قسط وار، اور پھر اسے کتابی شکل میں بھی شائع کر دیں گے۔ میں دنگ رہ گیا ہوں جو انہوں نے اعداد و شمار سے ثابت کیا ہے کہ اصل میں اس وقت جو سپورٹ ہے یہودیوں کی وہ امریکہ میں بڑی زبردست قسم کی جو مشنریز، عیسائی مشنریز جو ہیں وہ اصل میں سپورٹ کرتے ہیں، ساری قوت کا دار و مدار ان پر ہے۔ گویا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جو ہے یہود کی باسی کڑھی میں ابال آیا ہے، یہ 2000 برس بعد آیا ہے۔ یہ باسی کڑھی کا ابال عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے، وہ میں کچھ بیان کی تھی پچھلے جمعے میں، ایک اور حکمت آج بیان کروں گا۔ اللہ کی حکمت ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پچھلے جمعے میں پڑھی تھی اب بھی پڑھی ہے
کہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں کبھی اللہ تعالیٰ ہی کسی وقت کوئی مہلت دے، کوئی اس کی مشیت میں ہو، اس کے سہارے انہیں کوئی کہیں عزت کا مقام حاصل ہو جائے، یا لوگوں کے سہارے پر۔ اب اس وقت جو بھی ان کی باسی کڑی میں ابال آیا ہے وہ عیسائیوں کے سہارے پر ہے، عیسائیوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر کرسچین ورلڈ جو ہے اپنی سپورٹ ہٹا لے، اور جس طرح امریکہ ان کے پشت پر ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے اسرائیل کو جیسے اپنے ملک کو، ایسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ریاست ہے امریکہ کی۔ یہ بات جو اگر نہ ہو تو یہ تو سکہ بو کی کرنے عرب ان کی، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ تو امریکہ ان کی پشت پر ہے، پورا عالم عیسائیت ان کی پشت پر ہے۔ چنانچہ سن 91 کی خلیج کی جو جنگ تھی، اس میں جو چیف کمانڈر تھا ان کا الائیڈ فورسز کا، شواس کرافٹ، اس نے صاف کہہ دیا تھا بعد میں ایک انٹرویو میں، یہ جنگ ہم نے صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے، صاف کہہ دیا، کیونکہ فوجی تھا نا، سیاستدان نہیں تھا۔ تو نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت جی سے وہ رندے بادہ خار، اچھا فوجی ہونے کے ناطے اس کے منہ سے بات نکل گئی کہ صاف کہا اس نے، یہ تحفظ اسرائیل کے لیے ہمیں جنگ لڑی۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جو بھی شکست عربوں کو ہوئی تھی سن 67 میں، جیسی ہمیں ہوئی سن 71 میں، لیکن سن 67 کی شکست جو ہوئی شام کو بھی ہوئی، مصر کو بھی ہوئی، اردن کو بھی ہوئی۔ مصر سے صحرائے سینا لے لیا، شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اور اردن سے تو بہترین علاقہ جس وقت ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہ پورا کا پورا وہی تو اصل جو ہے علاقہ ہے، اور نہایت جو ہے وہ زرخیز اور بہت عمدہ، وہ علاقہ جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا، اسے لے لیا، اور یروشلم اس کے اندر تھا، لہذا یروشلم کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا۔ لیکن مصریوں نے سن 73 میں جو رمضان وار ہوئی تھی اس میں اپنے ماتھے کا کلنک کا ٹیکا دھو دیا تھا، فتح حاصل کر لی تھی۔ گولڈا مائر جو اس وقت وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، وہ فیصلہ کر چکی تھی، خود لکھ چکی ہے اپنی کتاب میں کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس درجے حالات جو ہیں اسرائیل کے لیے اس وقت مایوس کن ہو گئے تھے۔ لیکن پھر امریکہ سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس بڑے پیمانے پر ہتھیار وہاں سپلائی کیے گئے۔ مغربی پریس کے اندر، یہ امریکن پریس کی بات بتا رہا ہوں، این ایریل برج واز کنسٹرکٹڈ، یعنی ایک جہاز اڑا بھرا ہوا، اس کے پیچھے لگا ہوا دوسرا، اس کے پیچھے لگا ہوا تیسرا، تھوڑا تھوڑا وقفہ، یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا امریکہ سے لے کر اسرائیل تک ایک ایریل برج ہے، یہ ایک پل بن گیا ہے جس میں مسلسل جو ہے وہ اسلحہ اس برج کے اوپر جو ہے ٹریول کر رہا ہے، یہ ایک پل کی شکل بن گئی۔ اس درجے جو ہے وہاں پر انہوں نے اسلحہ پہنچایا ہے۔ تب ظاہر بات ہے کہ جب امریکہ میدان میں آ گیا تو مصری بیچارے کیا کر سکتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ ہے وہ حقائق کے جو ذرا میں نے چاہا تھا کہ اس سلسلے میں مزید آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ دوسری بات جو میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ ان کے عزائم کیا ہے، گلوبل ڈومینیشن، اور گلوبل ڈومینیشن کا ان کا نقشہ اس وقت کیا ہے کہ پوری دنیا کو اکنامک ریجنز میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں ان کو ختم کرو، اب تو جو ہے سارے اکنامک گروپس بننے چاہیے، ریجنز بن جانے چاہیے۔ جیسے یورپ جو ہے وہ ایک اکنامک یونٹ بن چکا ہے، ایشیا پیسیفک کا ایک اور کانسیپٹ ہے، اسی طرح سارک کے حوالے سے یہ ساؤتھ ایشیا کا جو ہے وہ ایک ریجن بن جائے۔ یہ تقسیمیں وقسیمیں، یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ نیپال ہے، یہ بہت چھوڑو دفعہ کرو، بس نام کے رہ جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ یہ تمام اکنامک ریجنز بن جائیں گے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ملٹی نیشنلز جو ہیں اور وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ذریعے سے ساری دنیا کے لوگ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، لیکن اس میں کمائی جو ہے ان کی، اس کی ملائی وہ ان بینکوں کے ذریعے سے، قرضوں کے ذریعے سے، ان کے سود کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری اسرائیل کی طرف آتی چلی جائے گی۔ اس طریقے سے گلوبل ڈومینیشن یہ ان کا اصل میں مقصد ہے۔ مذہبی جو ان کے یہودی ہیں ان کا کانسیپٹ ذرا مختلف ہے۔ ان کے سامنے دو مقاصد ہیں۔ یہ جو پہلا میں نے مقصد بیان کیا ہے یہ ہے سیکولر زائنسٹ جو یہودی ہے اس کا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے کا فائدہ نہیں نا، ہمیں تو ایکسپلائٹ کرنا ہے نا پوری دنیا کو، تو اس طرح کے ریجنز بنا دو۔ باقی ٹیکنالوجی کے ماہر ہم ہیں، مینجمنٹ سائنس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہر جگہ پر لوکل سرمایہ بھی ہوگا، لوکل لیبر بھی ہوگی، لیکن ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کے حوالے سے بلائی جو ہے وہ ہم کھینچتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی اور جو ہے خامخواہ قوموں کے ساتھ دنگا مشتی کرے، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ مارے بھی مرے بھی۔ لیکن مذہبی جو یہودی ہے پریکٹسنگ، اس کا تصور یہ ہے کہ ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے جو نیل سے لے کر فرات تک ہوا، یعنی مصر کا بھی بہترین ترخیص علاقہ، پھر پورا صحرائے سینا، پھر اس وقت کا اسرائیل اور فلسطین، اور پھر یہ کہ لبنان اور شام پورا،
اور یہ کہ عراق کا اکثر و بیشتر حصہ فرات تک یہ بہترین علاقہ. جنوب میں اس کی سرحدیں جائیں گی مدینہ منورہ کو بھی انکلوڈ کریں گی, گویا کہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا چنک جو ہے اس میں شامل ہوگا. شمال میں ترکی کا بھی مشرقی حصہ اس میں شامل ہوگا. تو یہ سارا علاقہ یہ گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے. یہ مملکت حضرت سلیمان کی تھی یا مکابی پاور کی ہو سکتی ہے ایک زمانے میں ہو, بہرحال یہ ان کا گریٹر اسرائیل کا نقشہ. نمبر 2 یہ کہ ہمیں ہر قیمت پر اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے, ان کا خانہ کعبہ ہے, اس حوالے سے وہ گرا پڑا ہوا ہے. اب تو یروشلم ان کے قبضے میں ہے, جب تک کہ ان کے قبضے میں نہیں تھا تو بیچارے مجبور تھے, جو بھی کیا کریں, لیکن اب تو ان کے قبضے میں ہے. اب تو یوں سمجھیے 33 برس سے ان کے قبضے میں ہے, تو اب بھی وہ نہ بنائیں, وہ بنائیں گے, ہر کاسٹ پر بنائیں گے. یہ ہے در حقیقت کہ جو یہودیوں کے اندر جو ہے ایک اختلاف رائے ہے کہ ان کا سیکولر عنصر زائنسٹ عنصر یہ کہتا ہے, ان کے درمیان ایک پیکٹ یہ ہوا ہے جو انہوں نے رشوت دی ہے مذہبی یہودیوں کو کہ ٹھیک ہے یروشلم میں ہم کوئی نہیں قبول کریں گے مسلمانوں کا کوئی اشتراک, جبکہ ادھر یاسر عرفات کا کہنا یہ ہے کہ یروشلم ہی ہماری فلسطینی ریاست کا بھی صدر مقام ہوگا, یعنی ڈویژن آف یروشلم. ایک یہودی حصہ یروشلم کا ہو جائے گا اور ایک ایسٹرن حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا. لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جو یہودی ہیں وہاں کے جو پریکٹسنگ یہودی ہیں یا مذہبی کہ نہیں, یروشلم پر نتھنگ ڈوئنگ, یہ تو ہمارا ہی رہے گا اور یہ غیر منقسم دارالخلافہ ہوگا اسرائیل کا, ریاست کا. اور دوسرے یہ کہ ہر کاسٹ پر ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. کوئی بہانہ ہوگا کسی وقت جس بہانے سے کہ یہ مسجد خضرا وہ مسجد اقصی کو گرائیں گے, اور وہ جو گنبد ہے وہ جو قبۃ الصخرہ جہاں کس چٹان سے کہ حضور کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا وہ ایک بڑی چٹان تھی, اس چٹان کو پھر مسلمانوں کے ہاں ایک بڑی ہی محترم حیثیت حاصل ہے, اس کے اوپر پھر ایک بہت بڑا گنبد تعمیر کیا گیا قبۃ الصخرہ. صخرہ چٹان کو کہتے ہیں. چٹان کے اوپر جو جیسے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, اب آپ کو معلوم ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ بھی اب صرف نشانیاں ہی باقی رہ گئی ہیں نا, سب پہاڑی کی شکل میں کہاں نظر آتی ہیں اوپر, بلکہ صفا کے اوپر تو بہت بڑا گنبد بھی بنا دیا گیا ہے. تو اسی طرح سے وہ اس چٹان کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد ہے, ایک مسجد اقصی ہے وہاں اور ایک یہ قبۃ الصخرہ ہے. ان کو وہ گرائیں گے کسی بہانے سے, کوئی بم بلاسٹ ہو جائے, کہیں گے صاحب ہوگا کوئی جنونی ہوگا وہ کر گیا ہے, یا یہ کسی بہانے سے خود کریں گے اور وہ انہیں بنا لیں. یہ ہے در حقیقت اس سلسلے میں جو اس وقت کا سیناریو ہے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہے. چنانچہ خلیج کی جنگ کے بعد تمام عرب ممالک نے سر جھکانے کے اوپر اپنے آپ کو مجبور پایا. جس طرح کا تہس نہس صدام حسین کا معاملہ کر دیا گیا تھا عراق کا, اب اس کے حشر کو دیکھ کر جب انہیں طلب کیا گیا میڈرڈ کے اندر, اب امریکہ نے جو ان کے درمیان مصالحت کا پروسیس شروع کرایا تو کہاں سے شروع کرایا؟ میڈرڈ سے, اسپین سے, جہاں 800 برس تم نے حکومت کی تھی. اب یہ تمہارا قبرستان ہے جہاں تمہارے لاکھوں قتل کیے گئے تھے یا زندہ جلائے گئے تھے, آؤ وہاں آؤ. وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. کتنے سال اس کو ہو گئے؟ وہ معاملہ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ اس کروشل سٹیج پر اب آگے آئے. یہ احد براک ہے یا اس سے پہلے جو تھا ریبین, آپ کو معلوم ہے انہوں نے اس مصالحت کی کوشش کی, اس لیے کہ وہ اس زائنسٹ ذہن کے لوگ ہیں کہ ہمیں زمین سے کیا لینا ہے, ہمیں آم کھانے پیڑ نہیں گننے, کر دو زمین واپس. سینائی واپس کر دیا مصر کو, اب گولان ہائٹس کے لیے بھی کچھ تیاری کر رہے ہیں, اور اس طرح جو لبنان کے جنوبی علاقے سے بھی اپنی فوجیں واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں کہ جولائی تک ہم واپس بلا لیں گے, اور ویسٹ بینک سے بھی رفتہ رفتہ ابھی 10% دے دیا ہے, 6% دے دیا, علاقہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے. تو وہ لینڈ فار پیس اس فارمولے کے تحت کہ زمینی جو ہم نے قبضے کیے ان کو واپس کر دیے جائے تاکہ امن ہو جائے. امن ہو جائے, یہ پورا ایک ریجن ہوگا, تیل ان کا ہے, دولت ان کے پاس ہے, پیٹرول ڈالر کے انبار ان کے پاس ہے, پھر یہ کہ غریب عرب بے شمار ہیں کہ جو محنتی ہمیں مل جائیں گے لیبرس کی حیثیت سے, تو اس ریجن کو تو ہم بنا دیں گے پوری دنیا کے اندر جو انڈسٹریل جو ہے اس کے ٹاپ پر لے جائیں گے, اور اس کو ملائی ہم کھائیں گے, مکھن ہم کھائیں گے, چھاچھ ان کو پلائیں گے. یہ ہے ان کا جو ذہن ہے, چاہے وہ اسحاق رابین ہو یا یہود برق ہو جو آیا ہوا ہے. یہ برق ہے اصل میں, برق بجلی, کیونکہ یہ عبرانی زبان ہے, تو عبرانی زبان میں اور عربی میں بہت قرب ہے. تو یہ گویا کہ بجلی برق کی طرح سے کام کرنے والا ہے, وہ نظر بھی آتا ہے, بہت تیز جو ہے آدمی ہے. اس یہ ہے یہود. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ رشوت دے دی ہے ان یہودیوں کو, اور چونکہ یہ مذہبی یہودی مطمئن نہیں ہے اس پروسیس سے, یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نوجوان نہایت خوبصورت, اس کی شکل تصویر جب چھپی تھی تو معلوم ہوتا تھا خوبصورت افغان مجاہد ہے, گولڈ سین,
اور امریکہ کا رہنے والا اور ڈاکٹر تھا وہ، جس نے کہ چند سال پہلے کا واقعہ یاد ہوگا، مسجد الخلیل میں داخل ہو کر اور فجر کی نماز میں جو فائرنگ کی ہے تو 40 کے قریب جو ہے فلسطینیوں کو شہید کیا ہے نماز کی حالت میں، اور کچھ جو ہے وہ بہت سے جو ہے زخمی ہوئے، پھر خودکشی کری ہے۔ پھر ایک یہودی نوجوان نے ہی اسحاق رابین کو قتل کیا ہے کہ کیوں تم یہ جو ہے ارتھ فار پیس، لینڈ فار پیس کا معاملہ کیوں لے کر چل رہے ہیں؟ ہمیں تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، جو رقبہ آ چکا تم وہ بھی واپس کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو بنانا ہے گریٹر اسرائیل۔ تو یہ کانفلکٹ جو ہے مذہبی یہودیوں کا اور جو سیکولر یہودی ہے زائنسٹ کا ہے، ان کے درمیان اسرائیل میں ابھی چل رہا ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو آخری تصادم ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اس وجہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری بھی اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، ہماری اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے اس صدی کے وسط سے۔ ہم تقریباً کوارٹر سینچری تو کم سے کم پیچھے ہیں ان سے۔ ان کی تھرڈ موومنٹ اپر جو شروع ہوئی ہے 1917 کم سے کم شروع کر لیجئے، جبکہ انہیں دوبارہ آباد ہونے کا حق دیا گیا۔ ہمارا یہ ہوا ہے کہ جب مڈل آف دس سینچری میں اس صدی کے وسط میں پھر جو تحریکیں چلی اور ملک آزاد ہوئے ایک ایک کر کے، پاکستان آزاد ہوا، پھر انڈونیشیا آزاد ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ ملیشیا وغیرہ ہوتے ہوتے یہ سارا تقریباً تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ اپورڈ موومنٹ تیسری ہماری ہے، ان کی اپورڈ موومنٹ ہم سے ذرا آگے چلی ہے، اور چونکہ پورا کرسچین ورلڈ ان کی پشت پر ہے اس لیے اس وقت ان کی گڈی جو ہے وہ بہت چڑھی ہوئی ہے، ان کی طاقت ہے، ان کے سپورٹرز بہت ہیں، وہ پورے جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں امریکہ کی پالیسیز کو، پوری دنیا کا جو ہے سرمایہ کاری کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، سرمایہ دار سب سے بڑے وہ ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا تو یہ بھٹی کسی بھی وقت دہک سکتی ہے، اس لیے کہ یہ پیس پروسیس اس سٹیج پر اب آ گیا ہے کہ ستمبر کا آخری ڈیڈ لائن ان کا ہے آپس میں کہ اس وقت تک ہمیں اس پیس پروسیس کو مکمل کر لینا ہے۔ لیکن اب یہ کئی سال سے یہ پروسیس جو چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، بس آپ خبروں میں دیکھتے رہیے۔ اب پھر فلسطین کے یاسر عرفات اور ادھر سے پہلے اسحاق رابین یا کوئی اور ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ یہود مبارک ہے، تو اس طریقے سے۔ لیکن یہ کہ کہیں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ کچھ زمینیں تو انہوں نے تھوڑی سی واپس کی ہیں، اور ایک سوک جو ہے اتھارٹی بنا دی ہے فلسطینیوں کے ہاتھ میں، اس کے چیئرمین جو ہے یاسر عرفات ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ جب یروشلم کا معاملہ آئے گا، اور خاص طور پر جو فلسطینی جو ہے مہاجرین کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر فراہ گزین پڑے ہوئے ہیں، ان کے واپس فلسطین میں آنے کا معاملہ آئے گا، تو یہ دو ایشوز ہیں کہ جن پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے اسرائیل تیار نہیں، لہذا یہ پروسیس ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح چونکہ کلنٹن صاحب جو ہے ان کا کچھ نفسیاتی سا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا صدر بھی امریکہ کو ملا تھا، چاہے وہ جو بھی اس لڑکی کی وجہ سے، کیا نام تھا اس کا، مونیکا لیونسکی، وہ اس کی وجہ سے جو بھی اس کے اوپر جو بھی کالک اس کے بنی گئی تھی چہرے پر، لیکن دنیاوی سطح پر اپنے ملک میں بھی وہ بہت کامیاب رہا۔ معیشت جو ہے اس کے دور میں امریکہ میں جتنی اونچی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا بوجھ سمجھا جاتا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی پاپولر ہے۔ اور دوسرے وہ دنیا کی سطح پر چاہتا ہے کہ میں ایک پیس میکر کی حیثیت سے اور صلح کرانے والے آدمی کی حیثیت سے تاریخ میں میرا نام جائے، اسی لیے وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ یہودیوں کا فلسطینیوں کا بھی معاہدہ ہو جائے۔ اسرائیل کا اور شام کے درمیان بھی انہوں نے گفتگو شروع کی، اگرچہ وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہ چاہتے ہیں، ان کی واقعی دلی یہ خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مسئلہ میں کوئی ٹھیک اور یہاں پر بھی جو ہے وہ امن پیدا ہو جائے۔ تو اس حوالے سے کوششیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں بھی کامیابی نہیں ہوگی، اور یہ بھٹی کسی بھی وقت دہک سکتی ہے۔ یہ بھٹی جب دہکے گی، مثلاً یہ کہ کبھی قبۃ الصخرہ گرا دیا جائے، مسجد اقصی گرا دی، کیا ہوگا؟ عالم عرب میں حکومتیں اور ہیں، عوام اور ہیں، عوام میں نوجوان، وہ جو تحریکیں ہیں، جو گواہ اسلامیہ مصر کی نظر آتی ہے، FIS نے جو کچھ کر کے دکھایا جیسا ہے، وہ نوجوانوں کے اندر تو بڑی طلب ہے، بہت جذبہ ہے، جانے دینے جو ہے ان کے لیے بڑا بڑے حد تک ہے۔ کتنے عرب آئے ہیں اور انہوں نے افغانستان میں آ کر جو ہے وہ اپنی جانیں دی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اب ایک عرب ہی تو ہے جو اس وقت بغاوت کی ہے، یہ جو بھی معاملہ شروع کیا تھا چیچن مجاہدین نے، وہ ابن خطاب ہے ایک جو اردن کا رہنے والا ہے، وہ ہے اصل میں کہ جو سب سے بڑا کھٹک رہا ہے، جیسے اسامہ ابن لادن کھٹکتا ہے امریکہ کی نگاہ میں، ایسے وہ ابن خطاب ہے۔ باقی یہ کہ ان کے اپنے بھی ہیں وہ جو بھی وہاں کے لوکل لیڈرز ہیں، لیکن زیادہ نمایاں وہ ہے۔ ان عربوں کی طرف سے جب احتجاج کا معاملہ اٹھے گا تو جو قیامت آئے گی، پہلے تو چونکہ حکومتیں وہ ہیں جو امریکہ کی جھولی میں، امریکہ کی جیب میں، وہ خود قتل کریں گے،
جیسے 6000 مسلمان ہندوستان میں قتل ہوا پولیس فائرنگ سے جب مسجد جو ہے شہید کی گئی بابری مسجد ایودھیا کی. یہ ہو سکتا ہے کہ 60 لاکھ مسلمان قتل ہو جائیں. اور نوٹ کیجئے عین ممکن ہے کیونکہ حضور کی وہ حدیث سنا چکا ہوں لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال. تو جو کچھ اس صدی میں ہوا ہے یہودیوں پر یورپ میں جرمنوں کے ہاتھوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، لیکن آثار یہ ہے کہ وہی ہوگا. امت مسلمہ کا نیوکلیس جو ہے، نیوکلیس عرب، اس عالم عرب کے اوپر اس درجے کی انتہائی بڑی تباہی نظر آ رہی ہے سامنے. اب میں اس ضمن میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. وہ فرماتی ہیں ان النبی دخل علیہا فزعانی، کہ ایک دن حضور ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو بڑے گھبرائے ہوئے سے تھے، گھبراہٹ طاری تھی. فقال، اور آپ نے فرمایا ویل للعرب، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے، من شر قد اقترب، اس بدی سے، اس شر سے، اس خرابی سے، اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، حضور نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس میں اتنا دروازہ کھل گیا ہے. آپ نے اپنے انگیٹھے کو وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها، یہ انگوٹھا اور اس کے برابر والی انگلی سے آپ نے حلقہ بنایا. اتنا سوراخ اس دیوار میں ہو گیا ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. اس پر حضرت زینب فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہلکو وبیننا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہمارے مابین صالحین موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا قال نعم، ہاں ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی. اذا کثر الخبث، جب خباثت بڑھ جائے گی، غلبہ خباثت کا ہو جائے گا. جو آج ہے ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی مغربی پوری کی پوری چھاپ ان کے اندر جو ہے، اس سے دوسری حدیث بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا تو معلوم ہوتا کہ وہ فتنہ تو آ چکا ہے. یہ یاجوج ماجوج کون ہے ان کو سمجھ لیجیے، چونکہ حضرت یافس کا میں ذکر کر چکا ہوں. حضرت یافس کے جو بیٹے تھے ان میں یہ نام آتے ہیں گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج اور ماجوج. ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں تورات میں ہیں، قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر ہے تو اس کے لیے ہمیں لازماً رجوع کرنا ہوتا ہے تورات کی طرف، اس لیے کہ یہ تاریخ جو ہے قرآن نے اس طریقے سے بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ تورات کے اندر موجود ہے، رجوع کیجیے ادھر. تو یہ یاجوج ماجوج حضرت یافس کی قوم ہے. اور یہ یوں سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے حضرت یافس جو ہے اس کو عبور کر کے اس کے شمال میں جا کر آباد ہو گئے تھے. حضرت سام کی اولاد جنوب کی طرف اتری، عراق اور شام اور سعودی، یہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر آباد ہوئی. سیمیٹکس یہاں تھے. حام کی اولاد دائیں بائیں پھیل گئی، ایران سے ہو کر ہندوستان کی طرف، اور ادھر یہ مصر اور حبشہ سے ہو کر یہ تین یہ حصوں کے اندر نوع انسانی بعد میں بنی ہے. تو یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں ہلاکت اور بربادی آتی رہی ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے ذکر میں موجود ہے. اور انہی کی نسلیں ہیں خاص طور پر جو نارڈک ریسز کہلاتی ہیں، شمال کے علاقے سے اتر کر مغربی یورپ میں جو قومیں آ کر آباد ہوئی، اینگلو سیکسنز خاص طور پر، اسکینڈینیوین کنٹریز پھر اینگلو سیکسنز، یہ سب انہی کی نسل سے. اور یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ یہ قومیں اب نکلیں گی اپنے اس جزیرے سے یا اپنے ان علاقوں سے اور یہ عالم اسلام کے اوپر گریں گی. اور وہ معاملہ جو ہے اصلاً کب ہوا ہے، اب نوٹ کیجئے، یہ 3rd ملینیم کا انہوں نے آغاز کیا ہے نا. 2nd ملینیم کا جب آغاز ہو رہا تھا تو صلیبی جنگوں کی شکل میں یہی قوم عالم اسلام پر ٹوٹ کر گری، لاکھوں مسلمان قتل. حضور کے زمانے میں ابھی سوراخ اتنا تھا، گویا کہ اس کے بعد ابھی 500 برس لگے یا 400 برس لگے اس سوراخ کو اتنا بڑا ہونے میں کہ یہ مغربی اقوام نکل کر، اور انہی کو اقبال نے بھی کہا ہے یاجوج و ماجوج. کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. تو یہ جو ہر طرف سے یہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر حملہ کیا، عالم اسلام کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ کیا ہے. یہ جو پہلے صلیبی جنگیں تھی، پھر یہ آئے ہیں سمندر کے راستے سے آئے ہیں، اور سمندر کے راستے سے آ کر پھر انہوں نے جو ہے پورے عالم اسلام کو زیر کیا ہے، جو اس صدی کے آغاز میں جا کر اپنے پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنے عروج کو پہنچا معاملہ.
تو حضور نے فرمایا کہ یہ یاجوج و ماجوج کی دیوار جو ہے اس میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور ان کی طرف سے اب یہ خطرہ ہے میری امت کے اوپر حملہ. اب دوبارہ یہ نوٹ کیجئے وہ فرسٹ ملینیم ختم ہو کر دوسرا شروع ہوا تھا, اب دوسرا ختم ہو کر تیسرا شروع ہوا ہے اور اب وہی جنگ صلیبی شروع ہو چکی ہے. نائجیریا کی خبریں آپ پڑھ رہے ہیں, ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی. یہاں تک کہ جو ان کی مرکزی حکومت ہے انہیں ہاتھ جوڑنے پڑ گئے عیسائیوں کے سامنے, ٹھیک ہے ہم روک لیتے ہیں پروسیس کو, شریعت ہم نافذ نہیں کرتے. بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے, اس کے اندر وہ اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے, جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہاں پر, یہ زیادہ اس کو نمایاں نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ مذہبی رنگ کی بات ہے نا. جو کچھ چچنیا میں یا کوسوو میں ہوا تھا اس سے بدتر سزا کے اوپر جو نائجیریا میں ہو رہا, کیونکہ افریقہ کا جو بلیک افریقہ ہے اس کا سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا ہے. باقی تو یہ کہ شمالی افریقہ کے تو بلیک لوگ نہیں ہیں, مصر ہے, لیبیا ہے اور الجزائر ہے اور تیونس ہے, وہ تو بڑے یہ جو مغرب کے لوگ کہلاتے ہیں تو یورپین کی طرح جو ہے سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہیں. تو بلیک افریقہ میں سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا ہے اور وہاں وہ جہاد وہ کرسیڈ شروع ہو چکی ہے. ادھر فار ایسٹ میں جائیے تو انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر یہ طوفان عیسائی اور مسلمانوں کا آپس میں تصادم شروع ہو چکا ہے. ایک بہت بڑا جزیرہ تیمور جو ہے اس کو تو انہوں نے آدھا کر کے اور اس میں ایک عیسائی رومن کیتھولک حکومت قائم کر دی گئی ہے. اور کتنی جلدی جو ہے پوری یونائٹڈ نیشنز بھی اور پورا عالم مغرب جو ہے وہ کچھ فسادات وہاں ہوئے, لیکن اس کے نتیجے میں کتنی بڑی فوج کشی کی, آسٹریلیا سے کتنی بڑی قوت آ گئی اور اب بھی یونائٹڈ نیشن کی فوج وہاں گئی ہوئی ہے. ریفرنڈم بھی کرا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا سے انہیں مدد دی جا رہی ہے ایسٹ تیمور کی ریکنسٹرکشن کے لیے. تو یہ سلسلہ در حقیقت اس اعتبار سے شروع ہو چکا ہے. تو یاجوج و ماجوج کا ایک خروج اس وقت ہوا تھا اور ایک خروج اب شروع ہوا ہے جس کا کلائمیکس ہوگا الملحمۃ العظمیٰ پر. دوسری حدیث سنیے, یہ بھی بخاری کی شریف ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ لمبی ہے, میں اس کا چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے قیامت سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے چند جو علامتیں آپ نے بیان کی. ثم استفاضت المال حتى يؤتى الرجل بمئة دینار فيظل ساخطا, پھر دولت اتنی ہو جائے گی, مال اتنا پھیل جائے گا, اتنا عام ہو جائے گا, کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناخوش رہے گا. یہ دیکھیے یہ صورتحال اس وقت عرب ممالک کے اندر دولت کی فراوانی اور جو ہے دولت کا پانی کی طرح بہنے کا معاملہ. جیسے دوسری حدیثوں میں آیا یا تتاولون فی البنیان, وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. وہ صورتحال جا کے آپ ابو دھابی میں اور دبئی میں جا کے دیکھ لیجیے, سعودی عرب میں ریاض میں دیکھیے, جدہ میں دیکھیے, سارا نقشہ ہے. مال اتنا ہو جائے گا کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے, گویا کہ پس منظر میں کوئی سائل اگر آئے اور اس کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی لوگوں کو خوش نہیں ہوگا کہ مجھے کچھ دیا گیا, اس لیے کہ دولت اتنی عام ہو چکی ہوگی. ثم فتنۃ, پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا. لا یبقى بیت من العرب الا دخلته, عربوں کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. وہ فتنہ ہے جو آج پورے عالم عرب میں مغربی تہذیب کی شکل میں. آپ جا کر دیکھیے عرب میں, سعودی عرب میں, باقی تو بھول جائیے, وہ مصر ہو, شام ہو, یہ اور جو شمالی, وہ تو خالص عورتیں جو ہے اسکرٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. وہ تو لباس, تہذیب, تمدن بالکل جو اسلامی ہے ختم ہوا بالکل. لیکن آپ جا کر دیکھیے سعودی عرب میں تو اوپر تو ضرور جب وہ باہر نکلتی ہے تو انہوں نے کوئی ڈال لیا ہوتا ہے باریک سا جو ہے پردہ سا, لیکن اس کے اندر ان کا لباس وہی مغربی ہے, ایبسولوٹلی وہی اسکرٹ ہے. اور گھروں کے اندر ہوتی ہے تو عموماً جانگیاں پہن کے بیٹھی ہوتی ہے, کوئی پردے کا کسی سطر کا سوال نہیں. یہ حال ہو چکا. اب جو کچھ ہو رہا ہے مدینے میں اور مکے کے اندر, جس طریقے سے ٹیلی ویژن کے اوپر رقص و سرود سارا عام چل رہا ہے, جس طریقے سے وہاں شراب کے جو ہے بار کھلے ہوئے ہیں مکانوں کے اندر, وہ تہذیب فتنہ جو ہے اس دور کا مغربی تہذیب کا ان میں سرایت کر چکا. تو فرمایا پھر ایک فتنہ ہوگا. ثم فتنۃ لا يبقى بیت من العرب الا دخلته ثم حدۃ بینکم وبین بنی الاصفر, پھر اس کے بعد ایک صلح ہوگی تمہارے اور یہ جو وائٹ ریسز ہیں بنو الاصفر, یعنی زرد رنگت والے جو ہیں ان سے تمہاری جو ہے وہ ایک صلح ہو جائے گی. اس وقت ہوئی بھی ہے سعودی عرب کی, امارات کی, ان سب کی صلح ہے نا امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھیوں کے ساتھ. فیغدرون, پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے اس سے غداری کریں گے, اس صلح کو توڑیں گے. فیاتونکم تحت ثمانین غایۃ,
اور اس کے بعد وہ 80 جھنڈے لے کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے تحت کل غایت 12 الفا، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی۔ 80 کو 12 سے ضرب دیجیے، اس کا ہلکا سا نقشہ گلف وار میں آپ دیکھ چکے ہیں، کیا چھوٹا سا ملک عراق تھا، لیکن کتنی قوت جمع کی، لاکھوں کی تعداد کی، کتنے ممالک وہاں پہنچ گئے اپنی فوجیں لے کر۔ لیکن یہ وہ ریہرسل تھا جس کو صدام نے کہا تھا کہ یہ ام المحارب ہے، یہ تو اصل میں ماں ہے، اس کے پیٹ سے اصل جو جنم لینے والا ہے الملحمۃ العظمیٰ، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس ملحمۃ العظمیٰ کا مسلم شریف میں روایت جو ہے اس کے الفاظ آئے ہیں یسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی طویل حدیث ہے، اس کا میں صرف یہ ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ حتیٰ ان الطائر لیمر بجسمانہ، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا ان کی لاشوں پر سے گزرتا چلا جائے گا، اسے زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ تھک کر حتیٰ یخسر، وہ بالکل جو ہے مردہ ہو کر نیچے گر پڑے گا۔ فیتعاد بنو الاب، اور اس کے بعد جو ہے کسی ایک شخص کے اگر 100 بیٹے تھے تو گنتی کی جائے گی ان میں سے کتنے بچے، کانوا مئۃ، لیکن فلا یجدون یبقى منهم الا رجل واحد، لیکن دیکھیں گے ان 100 میں سے نہیں بچا ہے مگر صرف ایک۔ اس پیمانے کی خوریزی آنے والی جس کو میں نے کہا وہ 60 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل جیسا کہا حضور نے حسب النال بالنال، یہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر، عرب ممالک کے اندر اس بڑے پیمانے کی تباہی آ سکتی ہے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن پھر پاسا پلٹے گا۔ اللہ کی طرف سے 2 نصرتیں آئیں گی، ایک نصرت کا ظہور ہوگا جزیرہ نما عرب میں، اللہ اس شخصیت کو اٹھائے گا، ان کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں، حضور کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی نسل سے ہوں، اور یہاں عرب میں خانہ جنگی اس وقت ہو رہی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ملک کے اندر، اور شدید اندیشہ موجود ہے کہ شاہ فہد کے بعد یہ جو خانہ جنگی شروع ہو جائے، اس لیے کہ امریکہ کو جو ان کا ولی عہد ہے پرنس عبداللہ وہ پسند نہیں ہے، وہ بدل دیں گے عین وقت کے اوپر، جیسے کہ بدلوایا ہے تو وہ ولی عہد تھا اردن کا، اسے بدلوایا عین وقت پر، 25-30 سال سے چھوٹا بھائی جو تھا شاہ حسین کا وہ ولی عہد تھا حسن، بدل کر بیٹے کو کروا دیا۔ یہی انہوں نے کروایا ہے ایک اور جگہ پر بھی، یہ سارے کام انہوں نے یہاں بھی کروانے، اس لیے کہ ان کو ناپسندیدہ آدمی تو پسند نہیں ہے، لہذا وہ چاہیں گے کوئی اور اس پر خانہ جنگی ہو جائے گی، اس لیے کہ عبداللہ کے پاس کنٹرول ہے الحرس الوطنی کا، جو نیشنل گارڈ ہے، بیڈوئن فورس، اور کوشش بھی کی گئی تھی کہ اس کو اس سے معزول کر دیا جائے، لیکن وہ آ رہا، اس نے اس کا چارج نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس وقت میں لوگوں کی نگاہیں ہوں گی کسی شخص پر کہ یہ جو کرائسس ہے ہمارا نیشنل، اور یہ ہنگامہ ہے، خوریزی ہو رہی ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ جس پر کہ نگاہیں جمی ہوں گی کہ اسے میدان میں آنا چاہیے، اور یہ میدان میں آ کر لیڈ کرے، لوگوں کو رہنمائی دے۔ لیکن وہ صاحب اس سے کنی کترائیں گے، مدینے میں رہتے ہوں گے، پھر وہ وہاں سے بھاگ کر مکے میں جا کے چھپ جائیں گے، پھر کچھ اہل اللہ ہوں گے جو انہیں تلاش کریں گے اور انہیں مجبور کریں گے، اور جو خانہ کعبہ میں، یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ کے باہر جو رکن ہے جس میں کہ حجر اسود ہے، اور پھر وہ مقام ابراہیم، اس کے مابین ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، وہ حضرت مہدی ہوگی، ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی، ایک صالح خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے لیے حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، یہ حضرت ام سلمہ کی روایت جو میں نے سنائی ہے یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ یہ تفصیل ہوگی، جس کے شواہد نظر آ رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اسٹیج سیٹ ہوگا اس کے لیے۔ لیکن یہ کہ جامع ترمذی کی روایت جو ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يعطي اسمه اسمي، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں میری نسل سے، میری اولاد میں سے ایک شخص اس کا بادشاہ نہ بنے اور اس کی حکومت قائم نہ ہو، جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا، یعنی والد کا نام عبداللہ اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا۔ تو یہ ہے ایک روایت کے جو جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو ایک تو اللہ کی طرف سے مدد یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو ایک لیڈر ملے گا، ایک رہنما ملے گا، متقی ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی، اور جزیرہ نما عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی۔
دوسری مدد جو آئے گی وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا. یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے میں نے آج کچھ آیات بھی پڑھی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جبکہ ان کے اوپر جو ہے یہ دائرہ حیات اس دنیا میں تنگ کر دیا گیا تھا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تو وہ گرفتار ہو گئے. یوڈاس اسکریوٹ ان کے جو ایک حواریین میں سے ایک شخص تھا، اس نے مخبری کی، گرفتار کروا دیا، وہ پھانسی چڑھ گئے اور وہ اس پر موت بھی واقع ہو گئی. لیکن پھر ریزریکشن ہو گئی، زندہ ہو گئے چند دن کے بعد، 3 دن کے بعد پھر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر واپس آئیں گے. یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا. ہمارے نزدیک وہ ہرگز نہ انہیں سولی دی گئی، نہ انہیں وہ کوئی قتل کیا جا سکا. اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا دیا. چنانچہ اس قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک، میں تمہیں اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں لے لوں گا، اپنے چارج میں لے لوں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف. وہ متحروں کا من الذین کفروا، اور یہ جو یہودی کفر کر رہے ہیں، تمہارا انکار کر رہے ہیں، تمہیں جادوگر اور ولد الزنا قرار دے رہے ہیں، میں ان سے پاک کر دوں گا تمہیں. وجاعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے اے عیسیٰ، جو تجھے مانیں گے، میں انہیں رکھوں گا قیامت تک غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے. یہودیوں پر عیسائیوں کا غلبہ. آج بھی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر باسی کڑی میں ابال آیا ہے تو وہ عیسائیوں کی بدولت، عیسائیوں کی سپورٹ سے آیا ہے. غالب تو وہی ہے، ان کی مدد ہے. تو اس کے بعد ثم الی مرجعکم فانبئکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے مابین فیصلہ کر دوں گا. یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ جو یوں سمجھیے کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے وہ صحیحین میں نہیں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے. اس اعتبار سے حضرت مہدی کے بارے میں کوئی کلام کرے، گفتگو کرے تو مجھے اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن حضرت مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے دوبارہ آسمان سے نزول کا جو شخص منکر ہے، میرے نزدیک وہ حدیث کا منکر ہے، پھر وہ کسی حدیث کو نہیں مانتا. اس لیے کہ یہ تو تواتر کے ساتھ حدیث ہے. پوری کتاب لکھی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کس قدر متواتر احادیث اس پر ہیں کہ اب وہ نازل ہوں گے. اور کب نازل ہوں گے؟ جب یہ آخری شو ڈاؤن ہو رہا ہوگا. حضرت مہدی کی قیادت میں عرب اور ادھر سے عیسائیوں کی طاقت ہوگی، جس کے اندر پہل مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر پلڑا بدلے گا اور عربوں کا پلڑا کچھ بھاری ہونا شروع ہوگا. تو پھر یہودی بھی اور دجال اکبر بھی میدان میں آ جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس فرید کی جنگ میں ہوا تھا کہ ساری قوتیں جو ہے وہ میدان میں آئیں، لیکن ان سے کہہ دیا تھا اسرائیل سے تم بیٹھے رہو خاموش، تم بتاؤ، تمہاری پروٹیکشن ہمارے ذمہ ہے. تمہیں اگر صدام حسین کے اسکڈ میزائل کا اندیشہ ہے تو لوگ پیٹریوٹک میزائل ہم دے دیتے، اس کے میزائل کو فضا ہی میں ختم کر دیں گے، تمہیں کوئی حملہ نہیں ہوگا، تم بیٹھے رہو. تم میدان میں آ گئے تو جو مسلمان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ پھر ہم سے باغی ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نفرت سے عالم عرب کو سعودی عرب ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور جو ہے مصر ہمارا ساتھ دے رہا ہے. یہ سارے عرب جو ہے اگر اسرائیل میدان میں کود جاتا تو پھر وہ نقشہ بدل جاتا. یہی معاملہ ہوگا الملحمۃ العظمیٰ کا کہ پہلے عیسائی قوتیں آئیں گی، 80 جو علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 کی فوج، یہ سب عیسائی ہوں گے. اور یہ در حقیقت نیٹو کی طاقت ہے جو اب جمع کی جا رہی ہے، ری آرگنائز کی جا رہی ہے، اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. فلاں ملک میں داخل ہو رہا ہے، اب تو روس بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے کہ میرے ساتھ یہ شرطیں ہیں، میں بھی نیٹو میں شامل ہونے کو. اور کس کے خلاف ہے؟ کون سی بڑی طاقت ہے؟ امریکہ کے بعد اور 10 پورے یورپ کے بعد کون سی طاقت ہے؟ اور وہ جو ہے چائنا جو ہے وہ تو ان کے یہاں موسٹ فیورڈ نیشن ہے، اس کے ساتھ تو کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں امریکہ کا. جاپان تو اس کا سب سے بڑا علاقہ، یہ پھر ہے کون؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا اس ملحمۃ العظمیٰ کی تیاری ہو رہی ہے. اس کو یوں سمجھیے، اردو میں ترجمہ ہوگا جنگ اعظم. آپ نے 2 عظیم جنگیں دیکھی ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، لیکن یہ عظیم نہیں اعظم ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ. ملحمہ کہتے ہیں جہاں کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جو بچرز کی اور جو کسائیوں کی دکانیں ہیں عرب ممالک میں اسے ملحمہ کہتے ہیں، گوشت کاٹ کاٹ کر یہاں پہ دیا جاتا ہے. تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں جس میں جسموں کے چیخڑے اڑتے ہیں. تو الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے، وہ جنگ جو اعظم ہوگی، سب سے بڑی تاریخ انسانی کی جنگ ہوگی، جس کا میں نقشہ کھینچ چکا ہوں. اتنے لوگ مریں گے کہ پرندہ جو ہے اڑتا اڑتا تھک کر ہار کر گر جائے گا، لیکن اسے زمین پر خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ اتر سکے، لاکھوں سے اٹی ہوئی ہوگی پوری زمین. یہ ہے احادیث. بدقسمتی سے ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ آج کل احادیث نبویہ سے کو بہت مستغنی ہو گئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے. غلام احمد پرویز صاحب کا شروع کیا ہوا فتنہ
اس سے پہلے یہ کہ علامہ مشرقی اور پھر سر سید احمد خان بھی مرحوم اس کے اندر جو ہیں وہ کچھ ایسی تائیدیں کر گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث کی طرف بہت کم رجحان لوگوں کا رہ گیا ہے. لیکن یہ احادیث وہ ہیں کہ جن کے موضوع ہونے کے لیے کوئی علت موجود نہیں. یا تو یہ کہ کوئی شیعوں نے بھر لی ہو حدیثیں اپنی فضیلت کے اندر حضرت علی کی فضیلت میں، یا سنیوں نے گھڑ لی ہو حدیثیں وہ اپنے موقف کے لیے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے. تو جو موضوع حدیث کے جتنے بھی اسباب ہیں، علل ہیں، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں. بہرحال اس کا جو آخری وقت، اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو دو میں نے کہا تھا اللہ کی طرف سے تائیدیں آئیں گی، ایک مہدی، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول، اور آخری جنگ یہودیوں کا استیصال ہوگا، وہ عذاب استیصال جو ڈیو تو ہو چکا تھا ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، کہ انہوں نے حضرت مسیح کو رد کیا اور اپنے بس پر سولی پر چڑھا دیا. تو اسی طریقے سے مستحق ہو گئے تھے جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح ہلاک ہوئی ہے، یہ بھی ہلاک کر دیے گا. لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، کوئی مصلحت ہے. میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ مصلحت کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر جب بد عملی آئے گی تو یہودیوں کو جو ہم نے پٹوایا کبھی نبوکدنضر سے اور کبھی جو ہے یونانیوں سے، کبھی رومیوں سے اور کبھی اب جرمنوں سے، تو ان مسلمانوں میں جو بہتر حصہ ہوگا نیوکلیس، وہ جو نیوکلیس ہے عرب، اس کو پٹوائیں گے، اس ملعون اور مغضوب علیہم قوم سے پٹوائیں گے. یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم. میں اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسی وجہ سے حضرت مسیح کو بھی اٹھا لیا گیا. گویا کہ پورا جو ہے معاملہ سسپینس میں ہے. وہ رسول جن کو انہوں نے رد کیا ان کو اٹھا لیا گیا. اب وہ آئیں گے، انہی کے ہاتھوں یہود کا خاتمہ ہوگا. وہی جو الدجال المسیح الدجال یہودیوں کا لیڈر بن کر کھڑا ہو جائے گا، وہ مذہبی یہودی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا تنگ آ کر. وہ کہے گا کہ ہمیں یہ زائنسٹ منظور نہیں ہے، ہمیں تو گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں جو ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. یہ کسی بھی وقت شو ڈاؤن ہو سکتا ہے. پریکٹسنگ یہود اور جو سیکولر یہودی ہے ان کے مابین پھر ان میں ایک لیڈر ابھرے گا، وہ ہوگا، وہ کہے گا میں مسیح ہوں. المسیح الدجال وہ دجال ہے جس کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام، اور پھر ایک ایک یہودی قتل ہو جائے گا. در حقیقت یہ ساری جو اسرائیل کا قیام ہے اور یہ جو پوری دنیا سے جھاڑو پھیر پھیر کر یہودیوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ جو منتشر ہوگا کہ ڈایاسپورا میں، مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں، یہ سب کے سب آئیں گے. ہو سکتا ہے ان کا ایک مرتبہ گریٹر اسرائیل بھی بن جائے، لیکن پھر وہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ ہوگا اور ایک ایک یہودی یہاں پہ ختم کیا جائے گا. یہاں تک آتا ہے کہ سوائے ایک درخت غرقد ہے، وہ تو یہودیوں کو پناہ دے گا، باقی کسی درخت کے پیچھے، کسی چٹان کے پیچھے یہودی چھپے گا تو وہ درخت اور چٹان پکار کر کہے گی، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو. اور دجال جو ہے وہ مسیح الدجال کو، وہ المسیح ابن مریم، وہ اصل، وہ آ کے قتل کریں گے. یہ معاملہ ہے جو آ کر رہنا ہے. لیکن ان کے لیے میں چند منٹ آج زیادہ لے رہا ہوں آپ کے، ان کے لیے دو مددیں آئیں گی زمین سے. ایک تو حضرت اللہ کی طرف سے مدد، مہدی کا ظہور، اور نمبر 2 نزول مسیح. ان دونوں کے لیے مدد آئے گی زمین سے، لیکن کہاں سے آئے گی؟ مشرق کی طرف سے اور خراسان کی طرف سے. پہلی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن حارث سے رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان. مہدی کی حکومت کو جمانے اور قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی. ہم بھی اسی مشرق کے اندر آباد ہیں، اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجیے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. دوسری حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود. خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر جو ہے فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، ان فوجوں کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، ان پرچموں کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے. یروشلم کو دوبارہ یہودیوں سے واپس لینے والی قوت خراسان سے جائے گی. اور یہ خراسان کی قوت ہے جو تیار ہو رہی ہے طالبان کی شکل میں افغانستان کے اندر. یہ دو ملک ہیں، پاکستان اور خراسان، پاکستان اور افغانستان. ان کے اجتماع سے یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہیں سے وہ فوجیں جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کریں گے. فئتان، میری امت کے دو ایسے عظیم لشکر ہوں گے کہ جو، بلکہ دوسرا لفظ ہے وہاں پہ،
جی اصابتان من امتی، میری امت کے دو ایسے لشکر ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پہلے ہی سے جہنم سے چھٹکارے کا جو ہے انہیں وہ پرچہ دے دیا ہے. اور وہ کون ہوں گے؟ ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا. اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے پھر وہ طاقت اتنی ہوگی کہ پھر ہم ہندوستان کو بھی چیلنج کریں گے اور ہندوستان کو بھی فتح کریں گے. یہ دارالاسلام تھا. یہودی 2000 سال کے بعد اگر آ کر وہ اگر فلسطین کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو ہم سے تو یہ کوئی ابھی صرف 200-250 برس پہلے ہمارے سے لیا گیا ہے نا، ورنہ اس سے پہلے 800 برس تک کون حکمران تھا یہاں؟ 1000 years defeat جو ہے جو کہی تھی، جو اس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے بھی ہے نوینجر 1000 years defeat، کس کے ہاتھوں تھی؟ اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو جائے گا اور دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح کے ساتھ کھڑا ہو کر جنگ کرے گا. یہ معاملات ہیں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر ان احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے. اب میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے نتیجہ پہلے تو یہ سمجھیے نتیجہ کیا ہوگا اس کا آخری. یہود کا کلی استحصال، وہ عذاب جو 2000 برس سے پینڈنگ کیا گیا تھا، وہ پھانسی کی سزا جو انہیں حضرت مسیح کو رد کرنے کی وجہ سے جس کے مستحق ہو گئے تھے، اب 2000 سال کے بعد آئے گی. ایگزیکیوشن ہوگی اور حضرت مسیح سے ہوگی. جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا ہے، اسی طرح حضرت مسیح جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے رسول اللہ بنی اسرائیل، ان کے اپنے ہاتھوں اس بنی اسرائیل کے رد کرنے کے پاداش میں ان پر عذاب استحصال آئے گا، آخری خاتمہ آئے گا. نمبر 2، عیسائیت جو ہے اسلام میں مدغم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا جب حضرت مسیح آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کہیں گے تم کس صلیب کا ذکر کر رہے ہیں، میں تو سولی چڑھائی نہیں. وہ سارا عقیدہ ان کا صلیبی کے گرد تو گھوم رہا ہے نا، پوری عیسائیت صلیب پر کھڑی ہوئی ہے. جیسے پوری شیعت جو ہے یہ محرم کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی کھڑی ہے نا، اسی طریقے سے سارا معاملہ جذباتی اعتبار سے اس محرم کا عاشورہ ہے جس کی وجہ سے شیعت جو ہے وہ زندہ ہے، اور یہ صلیب کا معاملہ ہے جس پر کہ عیسائیت زندہ کھڑی ہے، روتے ہیں یا جو بھی کچھ ان کو جو جذباتی چیزیں ہیں. یکسر صلیب کو توڑ دیں گے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ میں تو زندہ آسمان کو اٹھایا گیا تھا. اور نمبر 2 یہ کہ جو تم نے اتنی بڑی ترمیم کی ہے شریعت موسوی میں، سور کو حلال کر لیا ہے، یقتل الخنزیر قتل کر دیں گے کہ اس کا وہ فضیلت ختم ہو جائے. یہ دونوں کام کریں گے اور تمام عالم عیسائیت جو ہے وہ اسلام کے اندر مدغم ہو کر اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. یہ آخری نتیجہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے ہوگا، اور یہ کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. نغمہ توحید اور دین حق کا غلبہ، جس کے لیے بہت سی احادیث صریح احادیث جو ہیں وہ میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. لیکن اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے لیے اس پوری بحث کا اصل نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. میں اس کو اب اپنے اگلے جمعے کے لیے وہ میں مضمون کو رکھ رہا ہوں. اس کی انشاءاللہ